میرے ساتھ آپ حضرات بھی پڑھ لیں تاکہ تلاوت کا بھی ثواب مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، سب پر مہربان ہے، نہایت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ دوسرا ترجمہ، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تیسرا ترجمہ، روز جزا کا مالک ہے۔ آج کی آیت یہی مالک یوم الدین ہے جس پر آج گفتگو ہوگی۔ قرآن کریم کے مبادیات کے بیان کے وقت میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں اور کچھ باتیں آئندہ اسباق میں بیان کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو وقتاً فوقتاً مبادیات اور تفسیر سے متعلق کچھ ضروری باتیں بھی ہمارے سامنے انشاءاللہ آتی رہیں گی تاکہ قرآن کے مضامین اور معانی یہ بھی ہم کو معلوم ہوں اور قرآن کے علوم سے بھی ہم کو کچھ روشنی ملے اور کچھ واقفیت حاصل ہو۔ اسی ضمن میں قرآن کریم کی ترتیب کے بارے میں نے وہاں اجمالاً بات کی تھی۔ اس میں یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کی نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے، تلاوت کی ترتیب الگ ہے۔ البتہ لوح محفوظ میں جو قرآن لکھا ہوا ہے اور اللہ رب العالمین کی ذات سے جو کلام نکلا ہے وہ ترتیب کون سی ہے؟ تو ابھی ہمارے سامنے جو قرآن کریم ہے جس کی تلاوت ہوتی ہے یہ وہی ترتیب ہے جو لوح محفوظ کی ترتیب ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی شخص ویسا قرآن پڑھنا چاہے جیسا نازل ہوا تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تلاوت کے لیے یہی ترتیب واجب ہے۔ الحمد سے ہی شروع ہوگی، ناز تک ہی ختم ہوگی، یہی ترتیب سے تلاوت کرنا واجب ہے۔ اسی سے وہ پھر مسئلہ کہ دوران نماز اگر پہلی والی صورت بعد والی صورت کا مسئلہ پیش آئے کہ کسی نے پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا ہو اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیا ہو، نماز تو ہوگی لیکن گناہگار ہوگا واجب کے چھوڑنے کی وجہ سے، نماز ہو جائے گی۔ تو یہ ایک درمیانی گفتگو رہی تھی جس کی طرف اشارہ کرنا مناسب تھا۔ میں نے گزشتہ درس میں ایک بات عرض کی تھی، یہیں سے بات ہم نے شروع کی کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ یہ ایک دعویٰ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب اس دعوے کی دلیل کے طور پر 4 صفات اللہ نے بیان فرمائی، جن میں سے پہلی صفت تھی رب العالمین، اور دوسری صفت تھی الرحمن، اور تیسری صفت تھی الرحیم۔
میں نے گزشتہ درس میں اس پر گفتگو کی کہ ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کے دلیل کے طور پر اللہ کی تعریف کیوں کی جائے؟ اس لیے کی جائے کہ اللہ رب العالمین ہے، اس لیے کی جائے کہ اللہ رحمان ہے، اس لیے کی جائے کہ اللہ رحیم ہے۔ اب یہ تینوں صفات کے بیان کے بعد اللہ تبارک و تعالی چوتھی صفت کو بیان فرماتے ہیں، وہ ہے مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہاں رک کر ہمیں ایک بات اور سمجھنی ہے، پورے قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے جن علوم کے اندر تقسیم فرمایا وہ 4 طرح کے علوم ہیں۔ پورے قرآن کو یعنی یوں سمجھیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے، قرآن میں کن چیزوں سے بحث کی گئی، اگر اس پر ہم غور کریں گے، مفسرین نے اس پر گفتگو کی تو لکھا کہ 4 طرح کے علوم ہیں جن پر قرآن میں گفتگو کی گئی۔ ان میں سے پہلا علم جو ہے وہ علم الاصول ہے، بنیادی باتوں کا علم، اور ان بنیادی باتوں میں ہم جانتے ہیں کہ مسلمان کے لیے 3 عقیدے بنیادی ہیں۔ پہلا عقیدہ توحید کا ہے، اللہ کو ایک مانے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرے، اس کے علاوہ کسی کو اپنا رب اور معبود نہ سمجھے۔ دنیا کی کتنی ہی بڑی طاقت سامنے ہو، مالک حقیقی، معبود حقیقی اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی اور میں کوئی اثر انگیزی کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ جس میں اثر پیدا کرے اس میں اثر پیدا ہوگا، لیکن اثر پیدا کرنا یہ بھی اللہ کی طاقت ہے۔ تو توحید سب سے پہلا عقیدہ۔ دوسرا عقیدہ رسالت کا ہے کہ کسی مسلمان کو مسلمان ہونے کے لیے بنیادی طور پر جن عقائد پر یقین لانا، ایمان لانا ضروری ہے، اس میں دوسرے نمبر پر رسالت ہے۔ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں سے وقتاً فوقتاً اپنی مرضی کے مطابق انبیاء کے سلسلے کو جاری فرمایا، نبی بھیجے۔ 1,24,000 سے کم یا زیادہ انبیاء آئے، اور ابتدا میں حضرت آدم کو بھیجا، انتہا میں آخری نبی ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، یہ رسالت پر یقین ہے۔ اور تیسرا ہے، یہ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ دار العمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں انسان کو آزادی دی گئی کہ تمہارے سامنے 2 راستے ہیں، جس راستے پر تم چلنا چاہو تمہیں اختیار ہے۔ ان تمام چیزوں کا، چاہے اچھی چیزیں ہوں چاہے بری چیزیں ہوں، ان تمام کو دنیا میں ہم برداشت کر لیں گے، لیکن جب وہاں آؤ گے مرنے کے بعد ایک دن طے کر کے، اس دن تمہاری پوری زندگی کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں آخرت، قیامت، اور اس کو یوں کہا جائے کہ یہ دنیا کا آخری دن سمجھ لیں، یا یوں سمجھ لیں کہ آخرت کا پہلا دن، جس کو ہم حساب و کتاب کا دن، یوم الدین، یوم الجزا، اور ساعہ، قرآن میں اس کو ساعہ بھی کہا گیا، قیامت بھی کہا گیا۔ تو تیسرا جو عقیدہ ہے وہ آخرت سے متعلق ہے۔ پہلی آیت جو تھی، اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ پہلی آیت دلیل ہے توحید کی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس لیے ہے کہ وہی جب تعریفیں اللہ کے لیے ہوں گی تو سجدہ بھی اللہ ہی کے لیے خاص ہو جائے گا، عبادت بھی اسی کے لیے خاص ہو جائے گی۔ یہ توحید کی دلیل ہے۔ دوسرے نمبر پر جو آیت تھی الرحمن الرحیم، یہ رسالت کی دلیل ہے۔ رسالت کی دلیل کیسے بنی؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو بھیج کر جنت جہنم کا پتہ کروانے کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ انبیاء کا بھیجنا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ اگر انبیاء کو نہ بھیجتا اور اپنی عقل سے تلاش کرنے کی کیا حکم دے دیتا تو کتنے ہی لوگ بھٹک جاتے، گمراہ ہو جاتے۔ گویا کہ انبیاء کا سلسلہ اللہ کی رحمت کا ایک نشان ہے، رحمت کا ایک نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے مفسرین فرماتے ہیں کہ الرحمن الرحیم یہ رسالت کی دلیل ہے۔ اور آخری اب آج کی جو آیت ہے مالک یوم الدین، یہ آخرت کے دن کی دلیل ہے۔ اس بات کو سمجھتے ہوئے ہم کو یہاں 2 باتیں ضرور سمجھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کیوں فرمایا کہ جزا کا دن کیا ہے، یوم الدین کا کیا مطلب ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یوم الدین، دین کا جو لفظ ہے قرآن کریم میں مختلف معنوں کے لیے استعمال ہوا۔ یہی بات ہے کہ قرآن کے اردو ترجمے کو پڑھ کر ہر آدمی تفسیر نہیں بول سکتا۔ وہ
آیت کا محمل بھی معلوم ہونا چاہیے، آیت کی مراد معلوم ہونی چاہیے، اللہ کی منشا معلوم ہونی چاہیے، آیت کا جو لفظ آ رہا ہے اس لفظ کا سیاق اور سباق معلوم ہونا چاہیے، تب اس لفظ کی حقیقت کھل کر آتی۔ یہاں یہ الدین کا لفظ ہے، یہاں دین سے معنی مذہب نہیں ہے، جبکہ قرآن پاک میں یہ لفظ مذہب کے لیے بھی آیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ لفظ طریقے کے لیے بھی آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے جب خواب کی تعبیر پوچھی گئی خواب جیل کے اندر، تو حضرت یوسف نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کے شریعت اور طریقے کو چھوڑ دیا ہے اور ان کے طریقے کو اختیار کیا ہے جس طریقے پر میرے دادا حضرت ابراہیم تھے۔ تو وہاں دین کو طریقے کے نام پر کے معنی میں استعمال کیا گیا، ایک جگہ دین کو شریعت کے معنی میں استعمال کیا گیا، اور یہاں دین کو آخرت کے معنی میں استعمال کیا جا رہا۔ قرآن کریم کے الفاظ اپنے اپنے معنی میں وہ متعین ہیں۔ یہاں اگر کوئی شریعت معنی کرے گا اور طریقہ معنی کرے گا تو وہ معنی مقبول نہیں ہوں گے، اگرچہ کہ عربی ڈکشنری کے اندر یہ معنی لکھے ہوئے ہوں گے۔ کون سا معنی کہاں بیٹھے گا یہ کام مفسرین نے کیا، یہ کام صحابہ کی تربیت یافتہ جماعت تابعین نے کیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے کو چھوڑیں گے تو گمراہی میں چلے جائیں گے۔ قرآن نے خود اپنے بارے میں کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اس کتاب کو پڑھ کر بہت سے گمراہ ہوں گے اور بہت سے ہدایت پر آئیں گے۔ وہ کون آئیں گے ہدایت پر؟ جو ہدایت کی نیت سے پڑھے گا، اور جو گمراہی کی نیت سے پڑھے گا تو وہ تو گمراہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی شان بے نیازی ہی ایسی ہے، اس کو نہیں ہے ضرورت کسی کو ہدایت دینے کی، یہ ضرورت انسانوں کی ہے۔ سب سے بڑی ضرورت جو دنیا والوں کو ہے وہ ہدایت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دین کا جو لفظ استعمال فرمایا وہ آخرت کے دن کے لیے فرمایا۔ دوسرا لفظ جس پر ہمیں غور کرنا ہے وہ مالک ہے۔ مالک کہتے ہیں کسی چیز کے ایسے ملکیت کو کہ اس پر مکمل قبضہ حاصل ہو جائے، کوئی دوسرا اس کو اس سے چھین نہ سکے۔ بھئی یہ میرا اپنا موبائل ہے مثال کے طور پر، اس کا مالک میں ہوں عارضی طور پر، یہ مکمل میرے قبضے میں ہے، آپ اس پر اپنی ملکیت کا دعویٰ ثابت نہیں کر سکتے جب تک کہ میں خود اپنے ذریعے سے اس کو نکال دوں اپنی ملکیت سے، چاہے ہبہ کر دوں، چاہے ہدیہ کر دوں، چاہے فروخت کر دوں، جب تک اس کا مالک میں ہوں۔ تو یہ مالک حقیقی کا کیا مطلب؟ مالک حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان کسی مال کا مالک ہے، کسی جگہ کا مالک ہے، کسی ملک کا مالک ہے، کسی شہر بستی کا مالک ہے، لیکن حقیقت میں اس کو ملکیت دینے والی ذات یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ دنیا نہ ہوتی تو مالک کہاں سے بنتا؟ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا، مالک کا آخرت کے دن کا مالک کہنے کی کیا وجہ ہے؟ بھئی اللہ آج بھی مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اعلان ہے قرآن کا، آج بھی دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان سب کی ملکیت اللہ کی ہے۔ اسی لیے وقف کی جو زمینیں ہوتی ہیں ملکیت اللہ کی ہوتی ہے، یہاں کسی کو تصرف کا حق نہیں ہوتا۔ مساجد اللہ کی ملکیت ہوتی ہیں، کسی کو تصرف کا حق نہیں ہوتا۔ تو آج بھی اللہ مالک ہے، تو قیامت کے دن کو خاص طور سے کیوں بیان فرمایا گیا؟ تو اس کے جواب میں مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کی ملکیت حقیقت میں موجود تو ہے، لیکن مخلوق میں سے بھی بہت سارے لوگ عارضی طور پر بعض چیزوں کے مالک نظر آتے ہیں۔ آخرت میں یہ نہیں ہوگا، آخرت میں عارضی ملکیتیں ختم ہو جائیں گی، حقیقی ملکیت باقی رہے گی۔ انسان کا اپنا جسم یہ بھی انسان کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، جیسے سورہ یاسین میں فرمایا گیا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہم آج ان کے منہوں پر زبانوں پر تالا لگا دیں گے، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے۔ تو دنیا کے اندر جو عارضی ملکیتیں ہیں لوگوں کی، ان تمام ملکیتوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور آخری اس میں ملکیت باقی رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور پھر وہاں کیا ہوگا یہ ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کا دن انتہائی ہولناک دن ہے۔ اللہ جس کو اپنے فضل سے اپنی رحمت سے بچا لے وہ بچے گا، جس پر اللہ عدل کرنا چاہے، انصاف کرنے پر آ جائے تو وہ پھنسے گا۔ یہاں اس آیت پر ایک دوسرے پہلو سے بھی ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی جو صفات ہیں ان میں الرحمن الرحیم، ان دونوں نرم
اور رحمت والی صفات کے بعد مالکی یوم الدین کی جو صفت آئی ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ مالک کی صفت یہ صفت رحمت کے ساتھ صفت عدالت ہے۔ عدالت ہے یعنی اللہ عادل بھی ہے، اللہ جبار ہیں، قہار ہیں، یہ بھی لایا جا سکتا تھا، لیکن بندوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو قیامت کے دن جس رب کے سامنے تم کو کھڑا کیا جائے گا وہ رب رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ رب رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک بھی ہے۔ اور صرف قاضی نہیں کہ فیصلہ سنا دے، قاضی اگر ہوتا، قاضی یوم الدین اگر ہوتا تو پھر یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ بھئی قاضی جو ہوتا ہے وہ قانون کے دائرے میں فیصلہ کرتا ہے، مالک جو ہوتا ہے وہ قانون سے باہر نکل کر فیصلہ کرتا ہے، اس کو اختیار ہوتا ہے فیصلے کا۔ قانون بنانے والا تو خود اللہ ہے، تو وہ اپنے فیصلے کو بدلنے کا بھی مالک ہے۔ اللہ اپنی مرضی سے گناہگار کو بھی جنت میں داخل کر دے اور نیکوکار کو بھی جہنم میں ڈال دے، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے، وہ مالک ہے۔ تو یہ ایک صفت لا کر یہ بتلایا گیا کہ اللہ رحمان ہے جس کے آگے تم کو کھڑا ہونا۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس شخص سے کہا جائے گا، اللہ اس سے اکیلے میں بات کرے گا اور کہے گا کہ تو نے یہ گناہ کیا؟ بندہ ڈرتے ڈرتے کہے گا کہ ہاں مولا میں نے کیا۔ دوسرا گناہ یاد دلایا جائے گا، تیسرا گناہ یاد دلایا جائے گا، گناہ یاد دلاتے دلاتے اس کے گناہ پورے ہو جائیں گے اور پھر بندہ اقرار کرتا جائے گا کہ ہاں مولا میں نے کیا، میں نے کیا، اور اس کے بعد پھر بندہ کہے گا کہ مولا ایک گناہ آپ نے میرا نہیں گنایا۔ اس روایت کو بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، حدیث میں آتا ہے کہ اس قدر آپ ہنس پڑے کہ آپ کے داڑھ ظاہر ہونے لگے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھنا چھوڑ دیا تو یہ بندے نے اپنے سے بتلا دیا۔ اللہ کو ادا پسند آئی اور اللہ کہے گا کہ جا، میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا تھا، آخرت میں بھی تیرے گناہ پر پردہ ہے، جا تو میرے فضل و کرم سے جنت میں چلا جا۔ تو یہ مالک ہے جو حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ بادشاہوں کو، ظالموں کو، جبابرہ کو، دنیا کے اللہ کے نافرمانوں کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے لمن الملک اليوم، اعلان ہو رہا ہوگا کہ آج کہاں ہے فرعون، آج کہاں ہے نمرود، اور آج کہاں ہے دنیا کے وہ کروڑوں معبودان باطلہ جن کو لوگ اللہ کے مقابلے میں اپنا معبود سمجھتے تھے، اور کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنی خدائی کے اور اپنی حکومتوں کے زعم میں انسانوں پر، اللہ کی مخلوق پر ظلم کیا کرتے تھے۔ آج کہاں ہو؟ آج بادشاہت کس کی ہے؟ دنیا میں ہم نے عارضی حکومتیں دیں، تم اپنے جامے سے باہر نکل گئے، تم اپنی حیثیت کو بھلا دیے، تم کو ہم نے کچھ دنیا کی نعمتوں سے نوازا، تم نے اپنے آپ کو بھلا دیا، اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے، اور اتنا ہی نہیں لوگوں کو نافرمانی کی دعوت دی اور جو فرما بردار تھے ان پر ظلم کیا۔ لمن الملک اليوم، کہاں ہے آج تمہاری بادشاہت؟ کہاں ہے آج فرعون کا دبدبہ؟ کہاں ہے نمرود کی بادشاہت؟ کہاں ہے شداد کی جنت؟ اعلان ہوتا جائے گا، کوئی آواز دینے والا نہیں ہوگا، جواب رب العالمین خود دیں گے، للہ الواحد القہار، آج اللہ واحد و قہار کی حکومت۔ اہل ایمان کے لیے بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ اے ایمان والو بدلہ لینے والی ذات رحمان ہے، رحیم ہے، گھبرانا نہیں۔ اور جب نمرود اور فرعون کی بات آتی ہے تو لفظ آتا ہے للہ الواحد القہار، یہ بندوں کو اللہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میری فرما برداری میں آ جاؤ، تمہاری اپنی طاقت اور بساط کے مطابق کوشش کر لو، رحمت کرنا میرا کام ہے، چھوٹے عمل کو قبول کر کے بڑا بدلہ دینا میرا کام، اور بدتمیزی کرو گے اگر میری نعمتوں اور میری عبادت کے مقابلے میں گھمنڈ میں آؤ گے، تکبر میں آؤ گے، تو پھر میرا جلال بھی تم دیکھ لو گے۔ گناہ گار ہوں گے تو میرا جمال دیکھو گے، میری نرمی دیکھو گے، اور اگر گناہوں پر بغاوت کرو گے، اللہ سے بغاوت کرو گے، دشمنی کرو گے، تو پھر میرا غضب دیکھو گے۔ اللہ کی دونوں صفات کا استحضار آدمی کو ہو، یہی آیتیں ہمیں ہمت دلاتی ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگو جو دنیا میں اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ پر ظلم کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ اپنے گناہ گار بندوں کو معاف کر دیتا ہے اور معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ وہاں سارے لوگ جو ملائکہ ہیں، جبرائیل امین تک ادب کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ادب کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الروح
والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ سورہ نبا میں فرمایا گیا کہ وہ دن ہوگا کہ جبرائیل امین بھی صف میں کھڑے ہوں گے، ملائکہ بھی صف میں کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، زبان سے ایک لفظ نہیں نکال پا رہے ہوں گے، الا من اذن، ہاں جس کو اللہ اجازت دے گا، کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا خواہش ہے۔ اللہ کے رسول تو سجدے میں پڑے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 طرح کے لوگ سفارش کریں گے۔ ایک سفارش ہوگی انبیاء کی، دوسری سفارش ہوگی شہداء کی، اور تیسری سفارش ہوگی علماء کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان تینوں کو اجازت دیں گے کہ تم سفارش کرو۔ اب یہ سفارش کا سلسلہ آگے بھی بڑھے گا۔ وہ اولادیں کہ جو بچپن میں بالغ ہونے سے پہلے دنیا سے چلی جاتی ہیں، ماں باپ کو ایک صدمہ دنیا میں ان کے جانے سے ہوا تھا، تو اس ماں باپ کے صبر کے نتیجے میں وہ نابالغ مرحوم اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گی کہ مولا دنیا میں ہماری بہاریں، ہمارا پیار اور محبت ہمارے ماں باپ کو نہیں مل پایا، آج ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے والدین کو جنت میں بھیج دیجیے۔ وہ معصوم بچے جو نابالغ ہونے کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، ان کے والدین کے حق میں وہ سفارش کریں گے۔ قرآن کریم سفارش کرے گا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ۔ وہاں وکالت نہیں ہوگی، سفارش ہوگی۔ ایک نکتہ علماء نے لکھا ہے، بڑا پیارا لکھا ہے، دنیا کے کسی مجرم کو کسی معمولی عدالت نے سزا دی ہو، سیشن کورٹ نے سزا دی ہو، اور اس سزا کو ہائی کورٹ نے درخواست دینے کے بعد بحال رکھا ہو، معاف نہ کیا ہو، اور پھر اسی درخواست کو لے جا کر سپریم کورٹ میں ڈالا جائے، اور وہ بھی اگر قتل کی سزا ہو تو اس سزا کو برقرار رکھے، تو یہاں تک تو وکلا کام کرتے ہیں، سپریم کورٹ تک بھی وکیل چلے گا مجرم کے ساتھ، لیکن اب اس کے بعد سزا روکنے کا اختیار صرف ایک شخص کو ہوتا ہے جو مملکت کا صدر ہوتا ہے۔ وہاں درخواست نہیں، وہاں سفارش کی جاتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس کے جرم کو معاف کر دیں۔ یہی معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ دنیا میں وکالتیں ہوتی ہیں، اللہ چونکہ مالک ہے اور خالق ہے، وہاں وکالت نہیں چلے گی، وہاں سفارش چلے گی۔ اور سفارش کس کی ہوگی؟ ہم آذان کے بعد دعا مانگتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ مقام محمود کیا ہے جو اللہ کے نبی کو ملے گا؟ یہ وہی مقام شفاعت ہے۔ وہاں اللہ کے رسول سجدے میں پڑھ کر امت کے لیے دعائیں مانگیں گے، امت کے لیے سفارش کرتے رہیں گے، یا رب امتی یا رب امتی۔ اللہ کہے گا یا محمد ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع لک۔ اے محمد اٹھائیے اپنا سر، مانگیے کیا مانگتے ہو، آج آپ کو دیا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک عالم دین دنیا کے اندر لوگ اس کی جو خدمت کیا کرتے تھے، وہ جنت کے راستے پر جا رہا ہوگا، جہنم کی طرف سے ایک آواز آئے گی کہ فلاں عالم میں نے آپ کو وضو کا لوٹا دیا تھا، آج آپ مجھے بھول رہے ہو۔ تو وہ توجہ کرے گا اور کہے گا کہ مولا دنیا میں اس نے ایک نماز کی خاطر میرے لیے وضو کا انتظام فرمایا، اس کو آپ نکال دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو اس عمل کی وجہ سے جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ مفسرین نے واقعات لکھے، بے شمار واقعات لکھے ہیں سفارش کے، اور حدیثوں سے ثابت ہے اللہ کے نبی سفارش فرمائیں گے۔ اور حساب کتاب جو ہوگا وہ صرف 2 طرح کی مخلوق کا ہوگا، انسان اور جنات۔ بقیہ جتنی مخلوقات ہیں ان میں جو سینگ والی بکری بغیر سینگ والی کو ماری ہوگی تو ان دونوں کو معمولی حساب کے اندر معمولی حساب دلوا کر کے اللہ کہے گا کونوا ترابا، سب کے سب مٹی بن جاؤ۔ تو جتنی مخلوقات ہیں ساری مٹی بن جائیں گی۔ حساب کتاب کے لیے جس کو کھڑا کیا جائے گا وہ انسان اور جنات ہوں گے، اس لیے کہ انسانوں کو بھی عقل دی گئی، جنات کو بھی عقل دی گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی، آپ کو جو نبی بنا کر بھیجا گیا، جیسے آپ انسانوں کے نبی تھے ویسے ہی آپ جنات کے بھی نبی تھے۔ جنات نے ایمان قبول کیا تھا اللہ کے نبی کے ہاتھ پر۔ وہ سورہ جن جو نازل ہوئی، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا،
جنات کی ایک جماعت جا رہی تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ میں ایک جگہ سے گاؤں سے واپس آ رہا تھا، رات کا وقت تھا. حضور نے اپنے عصا سے ایک دائرہ کھینچ کر مجھے اس میں بٹھا دیا اور کہا کہ کچھ ہو جائے اس دائرے سے باہر نہ جانا، میں ابھی آتا ہوں. پہاڑوں کے قریب گئے، کچھ مجھے شور کی آواز آئی، مجھے بڑی گھبراہٹ ہوئی، لیکن حضور کا حکم تھا کہ دائرے سے باہر نہ نکلوں. میں بیٹھا رہا. آقا کچھ دیر کے بعد تشریف لائے. آقا نے پوچھا کچھ سنا؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنی خوفناک آوازیں تھیں کہ میں ڈر گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا جنات کا ایک پورا قبیلہ آیا تھا میرے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے کے لیے. تو اللہ کے رسول کی بعثت انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کی طرف بھی تھی. اللہ کے رسول کے صحابہ میں جنات صحابی بھی موجود ہیں جن کا نام مفسرین نے لکھا ہے، اور بہت سارے واقعات اس ضمن میں آتے ہیں. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے علم حدیث کے ایک بیتاج بادشاہ، علم حدیث میں حضرت نے شاہ صاحب نے جو نام کمایا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے، ان حضرات کے واقعات میں لکھا ہے کہ جیسے انسان ان سے پڑھا کرتے تھے، جنات بھی ان سے سبق لیا کرتے تھے. بلکہ زیادہ دور نہ جاتے ہوئے ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے اندر علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور آنے تک، علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی ماضی قریب میں حضرت کا انتقال ہوا ہے، ہمارے دادا استاذ ایک معنی میں ہمارے استاذ مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاذ علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور تک بھی دارالعلوم دیوبند میں جنات بطور طالب علم داخل ہو کر سبق پڑھا کرتے تھے، اور ان کے پڑھانے کی ذمہ داری علامہ بلیاوی کی تھی. پٹائی بھی ہوا کرتی تھی. وہاں ایک کمرہ موجود تھا کہ جہاں ان کو باندھ کر پیٹا جاتا تھا. تو یہ اللہ والوں کی فراست، ان کے تقوی اور للہیت کی وجہ سے تھی. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم تھے، حضرت سے جنات نے جب سبق پڑھا، بخاری شریف ختم ہوئی، تو جنات کے وفد کو حضرت نے الگ سے اپنے گھر پر بلا کر کہا کہ دیکھو ایک بات کا مجھ سے وعدہ کرنا. ان لوگوں نے حضرت سے بیعت کی درخواست کی تھی کہ حضرت ہم آپ کے سلسلے میں بیعت ہونا چاہتے ہیں. تو حضرت نے کہا کہ ایک شرط پر بیعت کروں گا، وہ یہ ہے کہ میرے سلسلے کے جتنے لوگ آئیں گے تمہارے خاندان اور قبیلے کا کوئی شخص ان کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. تم یہ ہم سے وعدہ کرو، اور اس وعدے کے بعد میں تم سے بیعت کروں گا. تو بہت سارے لوگوں نے، جنات نے وعدہ کیا، تو پھر حضرت نے ان کو بیعت فرمایا. آج بھی سلسلہ ہے، ایسے کئی عاملین موجود ہیں جو حضرت کے سلسلے سے ہیں. جنات کا متاثر اگر ان کے سامنے لایا جائے تو وہ صرف دیکھ کر ہی راہ فرار اختیار کر لیتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے اس سلسلے کے بزرگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کے ہاتھ پیر میں نہیں آئیں گے. تو الغرض اللہ کے رسول کی بعثت انسانوں کی طرح جنات کی. مساجد جو ہیں یہ انسانوں کی عبادت کی جگہیں بھی ہیں اور جنات کی عبادت کی جگہیں بھی ہیں. اسی لیے فرمایا گیا کہ مساجد میں پاک صاف رہا جائے، طاہر اور مطہر ہو کر آیا جائے. یہاں گفتگو میں آداب ہو، یہاں نرمی کے ساتھ گفتگو ہو. اس لیے کہ کوئی جن نماز پڑھ رہا ہو، اللہ کا ولی ہو، ہماری بدتمیزی، ہماری تیز آواز، ہماری کرخت آواز کی وجہ سے اس کی نماز میں خلل ہو، تو پھر وہ تو ہمارا حساب برابر کرے گا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہو کیا گیا ہے. اس لیے مسجدوں کا ادب اور احترام بھی ضروری ہے. اسی طریقے سے آقا نے فرمایا دیکھو ہڈی اور ٹھیکرا جو ہوتا ہے، ٹھیکری جس کو ہم کہتے ہیں، ان دو چیزوں سے استنجا نہ کیا کرو. اس لیے کہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان ہڈیوں پر اللہ تعالیٰ نے جنات کی غذا کو رکھا ہے، وہ غذا کے طور پر ان کو استعمال کرتے ہیں. تم اگر ان سے استنجا کرو گے تو پھر وہ تکلیف ہوگی. حضرت ایک صحابی ہے، حضرت نام بھول رہا ہوں، ان کو جنات نے قتل کر دیا. تو بہت تلاش کر رہے تھے، قاتل نہیں مل پا رہا تھا. تو پھر معلوم ہوا کہ جنات نے آواز لگائی اونچے طرف سے کہ قتلنا، میں نام بھول رہا ہوں صحابی کا، قتلنا عبادہ تھا، غالباً حضرت عبادہ نام ہے. ایک تو عبادہ ابن صامت ہیں، وہ نہیں، ایک اور صحابی ہیں. قتلنا عبادہ، ہم نے عبادہ کو قتل کیا تیر مار کر، نرمی، ہم نے ان کی طرف تیر پھینکا. ولم نختی فؤادا، اور ہمارے تیر نے جا کر سیدھے ان کے دل پر وار کیا. اور اس سے وہ کیوں؟ انہوں نے غلطی سے ایک ہڈی سے استنجا کر لیا، اندھیرا تھا، پتہ نہیں چلا ان کو، تو جس کی وجہ سے یہ سزا بھی ان کو ملی.
جنات کو پھر بلا کر کے باضابطہ سزا دی گئی۔ تو واقعات بہت زیادہ ہیں، جب ہم سورہ جن میں پہنچیں گے انشاءاللہ وہاں وہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو الغرض کہنا یہ ہے کہ آخرت کے دن انسانوں کا بھی حساب ہوگا، جنات کا بھی ہوگا۔ حساب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک دعا حدیث میں فرمائی گئی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا آسان حساب لیجئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آسان حساب سے مراد کیا ہے؟ آسان حساب سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمارا نام اعمال کھولا جائے اور اس کو دیکھ کر پھر معاف کیا جائے، نہیں، اس لیے کہ ہمارا نام اعمال کھلا ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ طے۔ آسان حساب کی تفسیر مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نام اعمال دیکھے بغیر جس کو جنت میں جانے کا فیصلہ سنا دے، یہ ہے آسان حساب۔ اسی لیے دعاؤں کے اندر اس کو اہتمام سے مانگنا ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ وضو بناتے ہوئے جو دعائیں بتائی گئیں علماء کی طرف سے، آپ ہاتھ دھوتے ہیں بسم اللہ العلی العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام، کلی کرتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں تو دعا مانگی جاتی ہے اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ، اے اللہ جنت کی خوشبو سنوا، ولا ترحنی رائحۃ النار، جہنم کی آگ کی لپٹوں سے ہماری حفاظت فرما۔ جب چہرہ دھویا جاتا ہے تو دعا مانگی جاتی ہے اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اے اللہ اس دن ہمارے چہرے کو منور فرما جس دن بعض چہرے تاریک ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ ہاتھ دہنا ہاتھ جب دھویا جاتا ہے تو پھر دعا مانگی جاتی ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اور پھر یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ ہمارے نام اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں دے، بائیں ہاتھ میں نہ دے اور نہ ہماری پیٹھ کے پیچھے سے دے، من وراء ظہری، پیٹھ کے پیچھے سے بھی نہیں۔ جب سر کا مسح ہوتا ہے تو دعا مانگی جاتی ہے اللہم اعتق رقبتی من النار، کہ اے اللہ میرے سر کو جہنم کے آگ سے بچا لے، آزاد فرما دے۔ گردن کے مسح کی دعا تو سب کو معلوم ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور اس کے بعد پیر دھوتے ہوئے دعا مانگی جاتی ہے کہ اے اللہ پل صراط پر میرے پیروں کو پھسلنے سے محفوظ فرما، بایاں پیر دھوتے ہوئے دنیا کے اندر صراط مستقیم پر چلا اور حرام کاروبار سے حفاظت فرما۔ یہ جو دعائیں بتلائی جا رہی ہیں اس میں جو اہم ترین دعا ہے وہ یہی ہے، اے اللہ ہماری حساب و کتاب کے اندر آسانی پیدا فرما۔ اللہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جس شخص کو حساب کتاب کے لیے کھڑا کر دیا گیا اس کو سزا میں مبتلا کر دیا گیا، اس لیے نام اعمال نہ کھلے، یہ ہماری دعا ہونی چاہیے۔ اللہ عدل کرنے پر آئے تو ہم پھنس جائیں گے۔ کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ کی کسی ایک نعمت کے مقابلے میں پیش کیا جا سکے؟ تو کہاں سے عدل کے تقاضوں پر ہم پورے اتریں گے؟ اس لیے اللہ سے اس کا فضل مانگنا ہے، قیامت کے دن کی رسوائیوں سے اللہ سے حفاظت کی دعائیں مانگنی ہیں۔ مالک اللہ ہے، وہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، دشمن ایک دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قرآن میں فرمایا گیا کہ دوست جو دنیا میں دنیا کی خاطر دوستی کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے گناہوں کا سپورٹ بنا کرتے تھے، قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے، الا المتقین، ہاں جو تقوی والے دوست ہوں گے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی کہا گیا کہ قیامت کے دن لوگ اپنا ہاتھ کاٹیں گے اور کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے دنیا میں اس کو اپنا دوست نہ بنایا، کاش میں نے دنیا میں اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو اس لیے ہمارے ہر عمل کے پیچھے آخرت کی جواب دہی کا احساس ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جو مالک یوم الدین ہے، مالک ہے، صرف قاضی نہیں ہے۔ وہ بس اپنے فضل سے معاف کر دے تو ہماری معافی ہے، اگر وہ پکڑنے پر آئے تو پھر ہمارا کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا اور کوئی وہاں ہمارے اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ مالک یوم الدین کا تصور ہے۔ دوبارہ وہ سبق یاد کر لیں، جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو جواب کیا آتا ہے؟ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ گزشتہ میں نے سنایا تھا، حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، جب بندہ نماز میں پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو جواب آتا ہے اللہ کی طرف سے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو پھر جواب آتا ہے کہ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔
اور جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین تو جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری عزت کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ نماز پڑھتے ہوئے چاہے نفل پڑھیں، چاہے فرض پڑھیں، چاہے سنت پڑھیں، تنہا نماز پڑھیں، ہر آیت پڑھ کر ایک سیکنڈ کے لیے یہ تصور کریں کہ میرا اللہ مجھے جواب دے رہا۔ اسی لیے علماء نے سورہ فاتحہ کو ایک ہی سانس میں پڑھنے سے منع کیا ہے، جیسے عام طور پر سپر فاسٹ ہوتا ہے تراویحوں کے موقع پر کہ پتہ ہے اللہ کو جواب دینے کا بھی ہم موقع نہیں دیتے، جبکہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا یہی طریقہ اور تلاوت جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ آپ ٹھہر کر اطمینان سے پڑھا کرتے تھے۔ یہ سورہ فاتحہ کو خلاصے کے طور پر جو بتلایا گیا اس میں سے ایک جز مکمل ہوا۔ 4 علوم تھے، میں نے یہاں آج ایک ہی نقل کیا، اگلے انشاءاللہ سناؤں گا۔ قرآن کے بنیادی علوم میں سے صرف میں نے ایک ہی نقل کیا، علم الاصول، جس میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے۔ اگلے 3 علوم اگلے درس سے انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات اور صفات کا استحضار نصیب فرمائے، دنیا میں ہم سے وہ اعمال کروا لے جس سے آخرت میں ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ اللہ اپنے فضل سے ہماری دنیا بھی کامیاب بنائے اور ہماری آخرت بھی کامیاب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم آت انفسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامہ۔ اللہم لا تخزنا يوم القیامہ، اللہم لا تخزنا يوم القیامہ انك لا تخلف الميعاد۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے کریم پروردگار، آپ اس دنیا کے بھی مالک ہیں اور آخرت کے بھی مالک ہیں۔ اے اللہ ہماری دنیا کو بھی سنوار دیجئے، ہماری آخرت کی بھی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ دنیا میں ایسے اعمال کروا لیجئے جن سے آپ راضی اور خوش ہو جائیں۔ اے اللہ ان اعمال سے بچا لیجئے جو آپ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اے کریم پروردگار، دنیا آپ کی بنائی ہوئی، ہم خود آپ کی مخلوق ہیں۔ اے اللہ اس کا استحضار ہمیں نصیب فرمائیے، ہمیں عبدیت کی شان نصیب فرمائیے، ہمیں اپنے آپ کا غلام بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ دنیا کی محبتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ دنیا کی محبتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ آپ کی ذات کی محبت نصیب فرمائیے، آپ کی ذات سے محبت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں۔ اے اللہ ہمارا حساب آسان فرمائیے، ہمارا حساب آسان فرمائیے۔ اے اللہ ہمارا حساب آسان فرمائیے، اے اللہ ہمارا حساب آسان فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے والدین اعزاء اقارب رشتہ داروں میں اے اللہ جو بھی آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائیے، ان سب کے حساب کو آسان فرمائیے۔ اے اللہ ان سب پر رحم کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ جن کے حیات ہیں، اے اللہ ان کو کامل ایمان کی زندگی نصیب فرمائیے، صحت اور تندرستی نصیب فرمائیے، آخری وقت کلمہ زبانوں پر جاری فرمائیے۔ اے اللہ ہماری موت بھی ایمان کی حالت میں نصیب فرمائیے، کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے، آخرت میں انبیاء، شہداء، صدیقین اور علماء کی سفارش نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنائیے کہ جو لوگوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں سے بن ہونے سے بچائیے کہ جو خود بھی گمراہ ہوں اور دوسروں کو گمراہ کریں۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرمائیے، ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائیے۔ یہاں بیٹھنے والوں میں اے اللہ بزرگ بھی ہیں، اے اللہ جوان بھی ہیں، تیرے پاک کلام کی محبت میں جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ ان کے دلوں میں قرآن کریم کی محبت کو پیوست فرمائیے، ان کے جڑنے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ یہ مجلسیں جو لگ رہی ہیں، اے اللہ مقصد یہ ہے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ یہاں آنے والے ہر ایک سے راضی ہو جائیے، ان کے گھر والوں سے راضی ہو جائیے، ان کے تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائیے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، ان کی ضروریات کا تکفل فرمائیے، ان کی ضروریات کا تکفل فرمائیے۔
ہر ایک کی ضروریات آپ کے سامنے ہیں مولا، اپنے فضل و کرم سے ہر ایک کی جائز مرادوں کو پورا فرمائیے، جو مانگا گیا عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے۔ اے اللہ، ہم نے اپنی بساط کے مطابق مانگا، آپ اپنی شان کے مطابق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے لطف و کرم سے قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ